پیارے دوستو، یہ ایک ایسے بزرگ کی کہانی ہے جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں لیکن ظاہر نہیں ہوتے، جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں پر ظاہر نہیں ہوتے۔ ہماری دنیا ایسے بزرگوں سے بھری پڑی ہے، لیکن افسوس کہ آج کے انسان کو ایسے بزرگوں کی پہچان تک نہیں۔ اگر آج ہم ایسے بزرگوں کی پہچان کر لیں تو یقین مانو کہ ہمیں کسی پریشانی سے دوچار نہ ہونا پڑے۔ ایسی پریشانیاں جو ہمیں ہلا کر رکھ دیتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسے بزرگ ہمارے لیے پیدا کر رکھے ہیں، بھیج رکھے ہیں کہ ہم ان کی پہچان کریں۔ لیکن افسوس کہ دنیا والے قدرت کے نظاروں کی طرف توجہ ہی نہیں دیتے۔ تو قدرت کے نظاروں میں سے ہر نظارہ، ہر آشکار قدرت کی پہچان کراتا ہے، ہمیں ایسے نظاروں کی پہچان آتی ہی نہیں، کیسے نادان ہیں ہم۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے بوٹے کا۔ بوٹا ایک گاؤں میں رہتا تھا جو شہر سے کافی دور تھا، لیکن بوٹے کی والدہ نے بوٹے کے علاج و معالجہ میں کوئی کمی نہ رکھی۔ بوٹا اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ بوٹے کے والد بچپن میں ہی گزر گئے تھے۔ بوٹا 15 سال کی عمر میں بیمار ہوا اور 25 سال کی عمر ہو گئی، لیکن صحت یابی دور دور تک نظر نہیں آ رہی تھی۔ بوٹے کو شروع میں پیشاب کے ساتھ قطرے آنا شروع ہوئے، دھانت اور جریان کی مرض ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ جسمانی طور پر بہت زیادہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ ہڈیوں کا ڈھانچہ نکل آیا، جسم پر ماس صرف ایسے لگتا تھا جیسے کسی نے، کیونکہ یہ مرض اس کو اس قدر شکار کر چکی تھی کہ اس کا علاج نہ کسی ڈاکٹر کے پاس ہو سکا، نہ کسی حکیم کے پاس، نہ کسی روحانی معالج کے پاس۔ لیکن بوٹے کو اس کی والدہ دلاسا دیتی رہی اور کہیں نہ کہیں سے علاج کے لیے جدوجہد کرتی رہی۔ تو پیارے دوستو، بوٹے کی والدہ جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا بھروسہ رکھتی تھی اور اللہ تعالیٰ کی شکر گزار بندی تھی، تو وہ ہمیشہ بوٹے کو یہی کہتی کہ اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں، بس آج یا کل اللہ تعالیٰ تمہیں شفا دے گا اور تم بھی دوسرے نوجوانوں کی طرح اپنی زندگی گزارو گے اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکتے رہو گے۔ بیٹا، تم ہمت نہ ہارو، تم حوصلہ رکھو، اللہ کی طرف سے بس شفا آنے ہی والی ہے۔ تو یہ سچ ثابت ہوا۔ ایک دن شام کو دروازہ کھٹکا، بوٹے کی والدہ نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ ایک بزرگ سامنے کھڑے ہیں۔ ان بزرگوں نے کہا کہ بیٹا مجھے کھانا دو۔ بوٹے کی والدہ نے کہا، بابا جی میرا بیٹا بیمار ہے اور میں اس کی وجہ سے اکثر شام کا کھانا بنانے میں لیٹ ہو جاتی ہوں۔ بیٹا کوئی بات نہیں، آپ کے بیٹے کو کیا مسئلہ ہے؟ اس کی والدہ نے کہا کہ بابا جی میں تو بہت علاج کروا چکی ہوں، لیکن کسی کو کوئی سمجھ نہیں آئی۔ جب بزرگوں نے اصرار کیا تو بوٹے کی والدہ نے کہا، آؤ بابا جی آپ خود ہی دیکھ لیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ جب بزرگوں نے بوٹے کو دیکھا تو انہوں نے کہا، بیٹا اللہ کی طرف سے کوئی دیر نہیں، اللہ تعالیٰ شفا ضرور دے گا، اس کا علاج موجود ہے۔ تو بوٹے کی والدہ نے کہا کہ بابا جی آپ اگر اس کا علاج جانتے ہیں تو اس کی دوا ضرور کیجئے۔ جب بزرگوں نے بوٹے کی طبیعت دیکھی تو بزرگوں نے کہا کہ بیٹا آپ کے بیٹے کو ایک ایسی خطرناک مرض ہے جسے ہم ہڈ کھور بیماری کہتے ہیں۔ طب کی دنیا میں اسے جریان اور دھات کہتے ہیں، احتلام کہتے ہیں۔ کسی نہ کسی مرد کو جوانی کی عمر میں یہ مرض لاحق ہو جاتی ہے، کسی کو دھات، کسی کو جریان اور کسی کو احتلام۔ لیکن بیٹا اس کو تینوں ہی مرضیں بیک وقت لگ چکی ہیں، تو تب سے یہ آج تک تینوں میں سے ایک بھی مرض کم نہیں ہوئی۔ ان 3 مرضوں نے بوٹے کے جسم کو کھوکھلا کر دیا ہے۔ تو بیٹا آپ پریشان نہ ہوں، میں آپ کو ایک ایسی دوائی بتاؤں گا جو بوٹا کھائے گا اور انشاءاللہ صحت مند اور تندرست ہو جائے گا اور اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارے گا۔ تو بزرگوں نے کہا کہ بیٹا اس کی دوا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن آپ خود بنائیں گے، انشاءاللہ
10 दिन के अंदर आपका बेटा चलने फिरने के काबिल हो जाएगा और इसकी सेहत की बहाली शुरू हो जाएगी। तो बूटे की वालिदा ने कहा कि बाबा जी आप हमें बता दें तरीक़ाकार, हम वो दवा बना लेंगे। बाबा जी ने बूटे की वालिदा से कहा बेटा आप पंसार की दुकान पर जाएं और 50 ग्राम मूसली स्याह ले लें और 10 ग्राम तुख़म रेहान ले लें। मूसली स्याह को अच्छी तरह से बारीक पाउडर कर लें और तुख़म रेहान को भी अच्छी तरह से बारीक पाउडर कर लें और ग्लूकोज़ का छोटा डब्बा लेकर इसमें शामिल कर दें। तीनों को आपस में मिक्स करके एक डब्बे में महफूज कर लें। 1 चम्मच चाय वाला सुबह खाली पेट ताज़ा पानी के साथ और 1 चम्मच चाय वाला शाम को मगरिब से 1 घंटा पहले पानी के साथ इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह ने चाहा तो 10 दिन के अंदर आपका बेटा ऐसे हो जाएगा कि जैसे मर्ज़ थी ही नहीं। तो बूटे की वालिदा ने इन बातों पर अमल करते हुए ऐसा ही किया। जब 10 दिन गुज़रे तो बूटा अपने पाँव पर खड़ा हो गया। जिस्मानी हालत काफ़ी ठीक हो चुकी थी। बूटा दूसरे लड़कों की तरह तो नहीं, लेकिन उनके करीब करीब सेहतमंद हो चुका था। लेकिन बूटे की वालिदा ने वो दवाई जारी रखी और एक दिन आया कि बूटा बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो चुका था। आप भी अल्लाह ताला की रहमतों से फ़ायदा उठाएं और अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा भरोसा रखें। कभी कोई मुसीबत आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन ईमान कामिल और यकीन कामिल के साथ अल्लाह पे भरोसा रखें और दुआ करते रहें कि ताकि अल्लाह ताला हम सब की मुसीबतों को रद्द करे और हमें अपनी रहमतों से नवाजे। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक ज़रूर कर दें। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। मिलते हैं द वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।